بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ وآخرین منہم لما یلحق بهم قال قلت من هم یا رسول اللہ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا وفینا سلمان الفارسی وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء۔ ابھی یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے یہ صحیح بخاری میں سے ہے اور یہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سورہ جمعہ نازل ہوئی، اور جب یہ الفاظ سورہ جمعہ کے نازل ہوئے وآخرین منہم لما یلحق بهم کہ کچھ اور لوگ ہوں گے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائیں گے، تو اس پر میں نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن میں آپ دوبارہ آئیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ سوال 3 دفعہ پوچھا گیا۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی پر رکھا، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی کے پر رکھا اور کہا ثم قال، اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا کی بلندیوں تک بھی چلا گیا، یعنی سب سے بلند ستارہ سمجھا جاتا ہے، وہ آج دنیا سے ایمان خط اٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ لنالہ رجال، تو اس کو واپس لے آئے کہ وہ لے آئیں گے کچھ لوگ، اور رجل یا ایک شخص ہوگا، من ہؤلاء ان لوگوں میں سے، یعنی فارسی سلمان فارسی کی قوم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس ایمان کو واپس لے آئیں گے۔ اب اس حدیث میں ایک تو یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دنیا میں آئیں گے، اور لیکن خود نہیں آئیں گے بلکہ اپنے ایک غلام کے ذریعے آئیں گے، ایک امتی کے ذریعے آئیں گے، اور وہ جو امتی ہے وہ عرب نہیں ہوگا، وہ اہل فارس میں سے ہوگا۔ تیسرا یہ کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جب کہ دنیا میں اسلام تو ہوگا، قرآن ہوگا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، لوگ ایمان میں انتہائی کمزور ہو جائیں گے، اور اسی لیے پھر آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ وہ شخص جو اہل فارس میں سے آئے گا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوگا اور واقعی دنیا میں سچا ایمان قائم کر کے دکھا دے گا۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ وہ ایک نہیں ہوگا اکیلا، اس کی نسل میں سے کچھ اور لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس کے مشن کی تکمیل کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے، ایک وقت اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی اور آج تک ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی کہ جو واقعی ایسا خوبصورت اسلام کا نمونہ ہے
کہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ واقعی اگر کسی نے سچا اسلام عملی طور پر دیکھتا ہے تو جاؤ قادیان میں دیکھو. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا. بعد میں بے شک انہوں نے جو کچھ بھی کہا جب سیاست میں آ گئے، لیکن جب سیاست میں نہیں تھے اس وقت یہی کہا کہ اگر کسی نے سچا اسلام دیکھنا ہے، ٹھیٹھ اسلام، تو جائے قادیان اور وہاں دیکھے. تو ثابت کر کے دکھا دیا آپ نے. اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی نسل میں سے کچھ اور لوگ بھی پیدا ہوئے، چنانچہ دوسرے خلیفہ، تیسرا، چوتھے، اور اب پہنچے پانچویں. یہ آپ کی نسل سے ہیں اور اہل فارس ہیں سب. تو یہ ساری بات اس حدیث کے اندر موجود ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے، کیونکہ 1400 سالہ تاریخ کے اسلام میں کوئی ایک اور شخص بھی نہیں ہے جو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس حدیث کے مطابق میں آیا ہوں. بے شک اہل فارس میں سے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، امام ابو حنیفہ بھی ان میں سے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو خدا نے کہا تھا اور بتایا تھا کہ تم ہی اس پیشگوئی کے مصداق ہو. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا یہ ایک زبردست ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو خود بھی جانیں اور ان کو آگے پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے. وآخری دعوانا الحمدللہ.